اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا بکلمات، یہ امتحان اس بنیاد پر نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت معلوم ہو، کیونکہ وہ تو ویسے بھی اللہ کو معلوم تھا، امتحان کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے یہ ربہ نے خود ہی واضح کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، رب کے اندر ربوبیت اور تربیت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان ربوبیت اور تربیت کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنے محبت کرتے، اور یہ امتحان میں 100% کامیابی پانے والے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے عظمت، شان اور مقام بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ایسے آزمائش اور امتحان لیے، اور یہ ایک امتحان نہیں، کئی امتحانات سے ان کو گزارا۔ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں ہے، جس کا بچپن اسی گھر میں گزر رہا ہے، گھر کے سربراہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ نمرود کا مشیر ہے، ان کا وزیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہے تو وہ بت فروش ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں ذات باری تعالیٰ کے توحید کے قائل اور وحدانیت پر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور اس پر تربیت ہو رہا ہے۔ دوسرا امتحان کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کے لیے شام اور فلسطین چلے جاتے ہیں، اور یہاں بھی حکم باری فلسطین کے لیے نہیں، شام کے لیے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں اللہ پاک نے جو بیٹا ان کو دیا تھا
حکم ملتا ہے کہ اس بیٹے کو لے کر اور یہاں سے دور ان کو فلاں سرزمین پر چھوڑ کے آؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام جبریل کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے، ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام سبزہ، پانی، سایہ، درخت دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ادھر ہی رکنے کا حکم ہو، لیکن حکم نہیں ملتا۔ جبریل کہتے آگے چلو۔ جب ایسے سرزمین پر پہنچتا ہے جہاں پتریلی پہاڑ، تپتی ہوئی صحرا، درخت کا نام و نشان نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، کھیتی باڑی والا سرزمین نہیں، آبادی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں، اس تپتی ہوئی پتریلی پہاڑوں کے بیچ میں، اسی صحرا اور بیابان میں جبریل اشارہ کرتے یہاں رکنے کا حکم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام رکتا ہے، بیوی اور بچے کو اتارتے اور پھر کھجور اور تھوڑا سا پانی توشے کے لیے دے دیتے ہیں۔ حکم ملتا ہے کہ آپ یہاں سے واپس فلسطین چلے جاؤ۔ 1 مہینے کی مسافت وہاں تک اور پھر 1 مہینے کا سفر واپسی کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے۔ بیوی بار بار پوچھتی ہے کہ آپ اس صحرا میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جب 3 دفعہ جواب نہیں ملتا، بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے اماں ہاجرہ، وہ خود سمجھ جاتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو خود ہی فرمانے لگی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ اس تپتی ہوئی صحرا میں، اس بیابان میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے؟ فرمایا جی اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جواب میں کیا کہتی ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جاؤ۔ یہ پہلا آزمائش ہے۔ 80 سال کے عمر میں اللہ اولاد دے اور ایسے شیرخوار بچے کو پھر ایسے تپتی ہوئی صحرا اور ایسے پتریلی زمین پر بیابان میں جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو، وہاں چھوڑ کے واپس آنا، یہ ایک بہت بڑا آزمائش ہے۔ یہ انسان کا عقل بھی اس پر متحیر ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کا، گھومنے کھیلنے کا اس کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے جاؤ اس بچے کو ذبح کرو۔ یہ خواب دیکھتا ہے، نبی کی خواب بھی وحی کا ایک قسم ہے۔ یہ دوسرا بڑا امتحان ہے، اور اس سے پہلے ایک امتحان، بڑا امتحان اس وقت لیا گیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے تھے، کلہاڑا بڑے کے کندھے پر رکھ کر ان کو یہ کہا تھا ان سے پوچھو، خود ہی کہہ رہے تھے یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بات نہیں کر سکتے آپ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کی پوجا پھر کس لیے؟ حکم دیا تھا نمرود نے کہ اس کو آگ میں ڈالو۔ آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں، پورا حکومت کی مشینری 6 ماہ تک ایندھن جمع کر کے آگ جلائے، ہوا میں، فضا میں کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو اس کی تپش سے۔
اب ایسے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکے اور کہا کہ جاؤ خود آگ میں کود جاؤ، کیونکہ کوئی جا تو نہیں سکتا قریب پھینکنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، میں کیوں خود جا کے کودوں، میں خود کیوں خودکشی کروں، تم مجھے پھینک دو وہاں پر۔ شیطان ابلیس انسان کی شکل میں آ کر ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ غلیل بناؤ بڑا سا، اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالو اور کھینچ کے وہاں آگ کی طرف اس کو پھینک دو۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑا آزمائش۔ اب اس آزمائش میں ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، اس وقت کوئی بھی سہارا ہو ابراہیم علیہ السلام کے اس آگ سے بچانے کے لیے تو اس کو اپنانا چاہیے تھا۔ دو فرشتے ان کے پاس آتے، وہ فرشتے خود اللہ کی دربار میں عرض کرتے تیرا ایک ہی نام لیوا ابراہیم دنیا پر ہے، اگر یہ جل گیا تو پھر کون تیرا نام لینے والا؟ توحید کا پجاری تو یہ ایک ہی ہے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، اگر ان کو تمہاری ضرورت ہے تم اس کی مدد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اتنا پکا عقیدہ اللہ کی ذات پر، اتنا پکا ایمان اللہ کی ذات پر، کہا کہ تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجے؟ فرشتوں نے کہا ہم نے خود اللہ سے اجازت مانگی ہے آپ کے پاس آنے کا اور آپ کی مدد کرنے کا۔ تو کہا ما الیکما فلا، مجھے تم دونوں کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب مجھے خود دیکھتا ہے، وہ میرے ہی خود مدد کرے۔ تم نے خود ہی درخواست کی ہے اللہ کے دربار میں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اللہ خود ہی بچائے۔ اللہ نے بھی براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والا ابراہیم کے لیے، اس میں بھی کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ وہ آگ جس کے اوپر پرندہ نہ گزر سکے، ابراہیم علیہ السلام اس میں 40 دن تک رہے اور پھر بھی محفوظ۔ یہ امتحان جس میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب، وہ امتحان جو بچے کو صحرا میں چھوڑ کر واپس جائے اس میں 100% کامیاب، وہ امتحان جو بچہ چلنے پھرنے گھومنے کھیلنے کا قابل ہو، اس کو ذبح کرنے کے لیے حکم ملے اور وہ چوری اس کے گردن پر گھمائے، اس میں 100% کامیاب۔ اللہ ذبح نہ کرے وہ تو الگ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا اپنی طرف سے مکمل قربانی دی ہے۔ یہ بڑے آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئے، امتحانات آئے، سب میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اس لیے تو لقب اور خطاب ملا ابراہیم خلیل الرحمن، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، وہاں آذر کے گھر میں جو بڑے بت پرست اور بت فروش تھے انہی کی گھر میں تربیت پائی، جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے اور ایک روایت میں اس کا چچا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اس والد کو کہتے ہیں ما هذه التماثیل، یہ کیا شکلیں بنائی ہے، پتھروں سے بت بنائے پھر اس کی عبادت کرتے ہو، پھر اس کے سامنے جھکتے ہو، یہ کیا ہے، اس کو چھوڑو رب کی طرف آؤ۔ نمرود کی دربار میں کیسے بہادری اور شجاعت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ستاروں کو بھی چیک کیا، یہ رب ہے تو نہیں ہو سکتا، پھر سورج کو بھی رب کہا، یہ رب ہے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا رب فنا نہیں ہو سکتا، یہ سارے فانی چیزیں ہیں۔ اور پھر نمرود کے دربار میں ان کو کہا میرا رب زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کے لیے پھانسی کی سزا مقرر ہوئی تھی،
کہہ رہے کہ اس پر پھانسی کی سزا ہے، یعنی اس کی موت یقینی ہے، میں اس کو بچاتا ہوں۔ حکم دیا کہ اس کو چھوڑا دو، آزاد کر دو، گویا کہ اس کو میں نے زندگی دی ہے۔ اور پھر ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے اس کو قتل کیا، کہہ رہے اس کو میں نے موت دیا، حالانکہ اس کا موت نہیں تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور جس کا موت مقرر تھا اس کو میں نے چھڑا دیا، یہ تو زندگی میں بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتے، اب تم مغرب سے اس کو نکالو اور مشرق میں اس کو غروب کر دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ خاموش ہو گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیسے کرتے، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے آزمائشوں میں 100% کامیاب ہوئے، تو اللہ نے ان کا امتحان صرف اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نہیں لیا تھا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو تو معلوم تھا۔ یہ تربیت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنانے کے لیے، امام بنانے کے لیے، ایک بہت بڑا مقام دینے کے لیے اللہ پاک نے لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رہنما بنایا، پیشوا بنایا، امام بنایا، اور آگے نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی اللہ پاک نے جاری فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، اس کا بیٹا اسحاق نبی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے، اب اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، سارے انبیاء ہیں۔ اور پھر انہی کی اولاد میں ایک روایت کے مطابق 18,000 انبیاء، ایک روایت کے مطابق 4,000 انبیاء، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، سارے انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے، انہی سے یہ پورا سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی، اللہ نبوت بھی میرے اولاد میں، خلافت بھی میرے اولاد میں، حکومت بھی میرے اولاد میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ملوکیت، حکومت کا سلسلہ چلا، اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آیا، اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے وہ تمام انبیاء جو بنی اسرائیل کے مختلف قوموں کی طرف اللہ پاک نے مختلف اوقات میں بھیجے۔ اسی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا ذکر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب امتحان لیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ کلمات کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، اور ہر حصے میں 10 احکام ہیں۔ اگر آپ وہ 10 احکام پڑھ لیں گے جو اللہ پاک نے نازل کیے، سورہ برات میں ایک ساتھ 10 کا ذکر ہے، التائبون الحامدون التائبون، وہ 10 ایک ساتھ ذکر ہیں۔ سورہ احزاب میں بھی 10 کا ذکر ہے، اور سورہ مومنون میں بھی 10 کا ذکر ہے، اور 10 10 10 یہ 30 ہو گئے، گویا کہ اسلام کے دین کے 30 حصے ہیں، اور 30 حصوں کو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ پابندی سے ہر حصے کو پورا کیا۔ اور کچھ سنتیں ایسے جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک نے ہمارے امت میں ایسے ہی جاری فرمائے، جو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے سنت، وہ تو اللہ کے احکام تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ احکام بھیجے، ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیے۔ اور کچھ ایسے وہ سنتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو خود پسند تھے، انہوں نے کیے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی وہ سنت بنایا، وہ ہمارے لیے بھی سنت بنا۔ ابراہیم علیہ السلام مونچھ کاٹتے تھے، مونچھیں چھوٹی کرتے تھے، اور
दाढ़ी को लंबा किया था, सर के बालों को भी काटते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ेर नाफ बाल काटते थे, बगल की बाल काटते थे और इसी तरह नाखून काटते थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ख़तना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही शुरू किया था ख़तना। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही सुन्नत जुम्मे का गुस्ल, पाकी के लिए गुस्ल, पाकी के लिए गुस्ल, और इसी तरह साफ बदन, साफ कपड़े, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुन्नत। वो तमाम सुन्नतें अल्लाह पाक ने हमारे उम्मत में जारी फरमाए और ता क़यामत वो सुन्नतें, कुछ सुन्नतें वो शायर जो अम्मा हाजिरा और इसी तरह उनके यादगार है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस तपती हुई सहरा में छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और थोड़ा सा ज़ख़ीरा जो खाने का था वो दिया था खजूर और पानी की सूरत में। वो ख़त्म हुआ, बच्चा तड़पने लगा, पानी का कोई नामो निशान नहीं। अम्मा हाजिरा कभी सफ़ा की चोटी पर कभी मरवा के चोटी पर भागती है और हर दफ़ा भागने में ये ख्याल कि कोई इंसान नज़र आए, कोई काफ़िला नज़र आए, दूर नज़र आए, मैं उसको बुलाओ, उससे पानी हासिल करो। तो सफ़ा और मरवा पर ये दौड़ भी अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने उसको भी हज और उम्रे का हिस्सा बनाया और ता क़यामत इसी सुन्नत को जारी फरमाया। तो सफ़ा मरवा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से चली है। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया था, बैतुल्लाह की तामीर की है और उसमें मकामी इब्राहीम उसी को नमाज की जगह बनाई है। और वहाँ पर हर तवाफ़ के बाद 2 रकात नफल, तवाफ़ ख़त्म होने के बाद 2 रकात नफल पढ़ी जाती है। मकामी इब्राहीम वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम है, उसमें वो पत्थर जो कि बैतुल्लाह की तामीर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्रांच के तौर पर इस्तेमाल करते थे और ये पत्थर जन्नत से आया था। इस पर कदम रखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंची से ऊंची दीवार पर ऊपर चढ़ते थे तो ये पत्थर खुद ब खुद उठता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊपर काम करते थे और जब नीचे उतरते थे पत्थर खुद ब खुद ही जैसे लिफ्ट हो, लिफ्ट की तरह खुद ब खुद ये पत्थर नीचे आए, ऊपर जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊंचे से ऊंचे दीवार में ऊपर पहुंचाए, फिर नीचे लेकर आए। ये वो पत्थर जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पर खड़े होकर उसके पैर के निशान भी उस पर लगे थे, इतना नरम था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैर भी ना तक जाए, तो ये निशान भी पड़े थे। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हमने वो देखा था उस पत्थर में वो निशान वाज़ेह नज़र आते थे, लेकिन फिर भी ज़माने के वो गर्दश ने एक लंबा ज़माना गुज़रा तो वो निशान आहिस्ता आहिस्ता उसमें से मिटने लगे। वो पहले जो बिल्कुल वाज़ेह निशान थे अब वो वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन वो पत्थर अभी तक मकाम इब्राहीम में उसी तरह पड़ा हुआ है जो आदमी अपनी आंखों से देख सकता है और उसमें कुछ ना कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान नज़र आता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बैतुल्लाह की तामीर के बाद एक और बहुत बड़ा बरकत वाला और एक और बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम वाला मामला, हजर अस्वद, ये जन्नत का पत्थर अल्लाह पाक ने भेजा और इसके बारे में कई अहादीस में मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायत मौजूद है कि बिल्कुल सफ़ेद था दूध की तरह, लेकिन हर इंसान वहाँ जाकर अपनी गुनाह की बख्शिश मांगते और उसका असर वहाँ हो जाता है। पत्थर काला हो गया, इंसान के गुनाह माफ़ हो गए, वहाँ हाथ से वापसी पर इंसान ऐसे आता है जैसे आज के दिन उसकी माँ ने उसको जना है। तो पत्थर काला हुआ और इंसान अपने गुनाह से फारिग हो गए। वो हजर अस्वद काला पत्थर अल्लाह पाक ने भी जन्नत से भेजा। बैतुल्लाह की वो तामीर एक बड़ी निशानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, अगरचे उससे पहले भी बैतुल्लाह मौजूद था और उसके बारे में अगले आयत में बैतुल्लाह का भी जिक्र आता है। इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ थे और बैतुल्लाह की तामीर में उसकी बुनियादें निकाल रहे थे और अल्लाह ने कहा कि बुनियादें जिब्रील को भेजा था कि इनको बैतुल्लाह की बुनियादें दिखाओ। इसका मतलब ये कि बैतुल्लाह पहले से मौजूद था।
तूफ़ान नूह में जो बड़ा सैलाब आया था उसने बैतुल्लाह को मुनहदिम किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए बैतुल्लाह की तामीर करवाई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत के लिए जगह बनाया था। ये बिल्कुल उसी के नीचे जहाँ ऊपर फ़रिश्तों का बैतुल्लाह है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, जहाँ पर 70,000 फ़रिश्ते एक दिन में तवाफ़ करते और क़यामत तक उन फ़रिश्तों को दोबारा मौका नहीं मिलता। ऊपर फरिश्तों की बैतुल्लाह बैतुल मामूर है, उसके बिल्कुल नीचे ये बैतुल्लाह है जो खाना काबा और हमारा क़िबला है, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोबारा तामीर है जो कि आज तक उसी तरह कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कायम रहेगा। ये हमारा क़िबला भी है और हमारे लिए बहुत बरकत की जगह भी है, और जिसको अल्लाह ने ये ख़ासियत दिया है कि उसमें एक नमाज 1 लाख नमाज के बराबर है। अगर आपने एक नमाज़ पढ़ी जैसे 1 लाख नमाज़ पढ़ी, एक दफ़ा कुरान ख़त्म किया जैसे 1 लाख कुरान पाक आपने ख़त्म किए, हर अमल 1 लाख का है। तो वहाँ बैतुल्लाह में अल्लाह पाक ने ये बरकतें हमारे और आपके लिए, ये नामात हमारे और आपके लिए ही रखी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका बानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि उसी ने बुनियादें रखी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही तामीर किया, और इसी तामीर को अल्लाह पाक ने आज तक इसी तरह कायम रखा और क़यामत तक किसी को इसी कायम रखेगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्द अमजद है, और ये ऐसा नबी है जिस पर अरब के वो मुशरिक जो रसूलुल्लाह के बदतरीन दुश्मन थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जद अमजद मानते थे और कहते थे हम इब्राहीम के पैरोकार हैं। अगरचे वो इसमें गलत थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन थे और वो तो बुत परस्त थे, वो बुतों की इबादत कर रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बुतों को तोड़ा था, लेकिन फिर भी कह रहे कि हम इब्राहीम के पैरोकार हैं। यहूदी कह रहे हम इब्राहीम के पैरोकार हैं, ईसाई कहते हम इब्राहीम को पैरोकार है। यानी दुनिया में हर मसलक वाला, हर मज़हब वाला ये दावा करते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारा, हम इब्राहीम के, और हम भी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारा। और ये कुरान कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मिल्लत इब्राहीमी दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो दीन जो अल्लाह को पसंद आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मसलक जो अल्लाह को पसंद आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो सुन्नत जो अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह पाक ने वो बरकरार रख कर मुझे भी दिया है। यानी उम्मती मोहम्मदी को भी वही सुन्नत अल्लाह ने दी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी तरफ से अदा की और अल्लाह को पसंद आया। वाखिर दावाना, तर्जुमा कल हो जाएगा।